ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ دیکھیے گا پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسی کے نام، اس کا 8واں باب، اس کی 17ویں سے 18ویں آیت۔ بائبل مقدس میں رومیو 8واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خدا کے زندہ کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے رب الافواج، تو قدوس خدا ہے، تیری قدرت اور تیری قدرت عظمیٰ کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ یسوع، تیرے شکر کرتا ہوں ان لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ خداوند بزرگ خدا، تیرا شکر گزار ہوں۔ آج ان تمام زندگیوں کو چھو لے اور یسوع نام میں خداوند ان سے مخاطب ہو، اور اس کلام کے وسیلہ سے، اس کلام کے ذریعہ سے تو انہیں برکت بخش، یسوع نام میں، آمین۔ آج میرا مضمون ہے مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانے والوں کے لیے جلال ہے۔ مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانے والوں کے لیے جلال ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کبھی کبھار ہم اس حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر مسیح نے دکھ اٹھائے ہیں تو بس اس میں ہمارے لیے ہی جلال ہے، لیکن تاہم یہ اس بات پر غور کریں تو یہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانے والوں کے لیے در حقیقت جلال ہے، اور جب دکھ اٹھائیں گے تو ہی جلال پائیں گے۔ اور واضح رہے، آئیں دیکھیں ذرا 17ویں آیت، رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کبھی کبھار ایسا سوچ میں آتا ہے کہ دکھ اٹھائیں، کام ہم اپنے ہماری کمزوریوں کے باعث ہوتے ہیں، اور ہم اسے یہ نام دے دیتے ہیں کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی بھائی وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتی ہے، اس لیے کہ میں دعا کرتا ہوں اور میری بیوی دعا نہیں کرتی، عبادت نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ چرچ جاتی ہے، تو اس سبب سے وہ مجھے ٹارچر کرتی رہتی ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں مسیح کے لیے دکھ سہ رہا ہوں۔ لیکن جب حقیقت کو دیکھا اور میں نے غور کیا اس پر، اس کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو وہ ٹارچر اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے کرتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کا چال چلن ہی ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ آج ایسے بہت سے لوگ وہ اپنی کمزوریوں کے باعث، اپنی کوتاہیوں کے باعث وہ دکھ اٹھاتے ہیں اور لعن طعن ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو مسیح پر عائد کر دیتے ہیں اور اس بات پر یہ بیان رکھتے ہیں اور یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم تو دکھ اٹھا رہے ہیں، مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ واضح رہے کہ دکھ اٹھانا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہوں، آپ کی اپنی کوتاہیاں ہوں، آپ کے اپنے قصور ہوں، غلطی پر آپ ہوں، اور یہ بیان دیں اور یہ کہیں اور برملا کھڑے ہو کر اور یہ واضح طور پر کریں، فخر کے ساتھ بیان کریں کہ جی میں تو بہت زیادہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں، تو میرے لیے جلال ہے، میرے لیے زندگی اور ابدی زندگی ہے، میرے لیے ابدیت ہے، میرے لیے تاج ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مسیح کی طرف سے یہ اویزہ ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں کبھی جانتا ہی نہیں، میری تمہارے سے کبھی واقفیت ہی نہیں ہوئی، میری تمہاری واقفیت ہی نہیں، اور میں نہ تمہیں جانتا ہوں،
کون کہتا ہے؟ مسیح کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری تمام کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، جن کے باعث ہم لعن طعن ہوتے ہیں یا ہمیں باتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن آخر کار اختتامیہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کہ میں تو مسیح کے لیے دکھ اٹھا رہا ہوں۔ ایک ایسی اور بہن وہ چرچ آئی اور مجھے کہتی کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی اور مجھے کہتی پاسٹر کانسن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرے لیے آپ اسپیشلی دعا کریں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ پاس صاحب آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے گھر والے مجھے بہت زیادہ ستاتے ہیں اور مجھے اذیت دیتے ہیں اور مجھے ناحق میرے باتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پوچھا کس سلسلے میں، مثلاً کیا باتیں کرتے ہیں؟ اب اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ پر شک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا چال چلن درست نہیں، لیکن جب کہ میں تو دعا کرنے کے لیے آتی ہوں اور میرا رویہ بہت اچھا ہے، سب کے ساتھ برتاؤ بھی بہت اچھا ہے اور میں بہت اچھی ہوں، روحانی طور پر روزے دعا کرتی ہوں، کلام مقدس پڑھتی ہوں، گیت گاتی ہوں اور میں سب کچھ ہر ایک وہ عمل کو اپناتی اور اختیار کرتی ہوں جو روحانی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ پھر بھی مجھے بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ یہ مسیح کے پیروکار جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا ہی دکھ ہوتا ہے۔ لیکن بعد ازاں مجھے پتہ لگا کہ اس کے تعلقات ہی غلط تھے، اس کا طریقہ کار اور رویہ، اس کا کردار غلط تھا۔ آج ایسے بے شمار لوگ یہ اس بات کو خوش فہمی سمجھتے ہیں اپنے لیے اور غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ خوش فہمی ان کے لیے ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پر دیکھیں، روحانی ویو دیکھیں تو وہ ان کے لیے غلط فہمی ہوتی ہے اور غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ دکھ نہیں ہے، یہ وہ مصیبت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں تو یہ ہم جلال پائیں گے۔ ایسا دکھ نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں ابتدائی ادوار کو دیکھ لیں، کلیسیا کا ابتدائی ادوار جب کلیسیا قیام پذیر ہوئی ہے، وہ دکھ ہیں، اوریجنلٹی میں حقیقتاً وہ دکھ ہیں۔ ایسے بھی اور مزید دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں جو ایماندار لوگوں نے، زندگیوں نے اٹھائیں، کس کے لیے؟ مسیح کے لیے۔ اب ان کی اپنی کوتاہی نہیں ہے، صرف اور صرف انجیل کے پھیلاؤ، انجیل کی بشارت اور خدمت کا کام کو کرنے کی وجہ سے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اس سبب سے وہ جلال میں داخل ہوں گے، وہ جلال کو حاصل کریں گے۔ یہ وہ لوگ جلال کو حاصل کرتے ہیں، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، 17ویں آیت کو پڑھیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا، رومیو 8واں باب اس کی 17ویں آیت، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطی کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اب پولس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس کی دانش میں یہ وہ دکھ نہیں ہے جو آنے والے وقتوں، آنے والے زمانہ میں اس کے مقابل ہو۔ آج تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کو سہلیں تو فوراً ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایماندار لوگ، ایماندار خادم، ایماندار زندگیاں
اگر آپ خدا میں مضبوط ہیں تو آج اور مزید سن لیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ مزید اور استقامت آپ کی زندگی میں ہو روحانی طور پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ہلکا سا دکھ آیا اور آپ کہیں بس اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لیا کہ اب بس خدمت بہت ہو چکی ہے, اب میں نے خدا کے حضور دعا نہیں کرنی, اب میں نے خدا کے حضور کلام نہیں پڑھنا, اور نہ ہی میں نے کلیسیا میں جانا ہے, اور نہ ہی میں نے اب خادموں سے رفاقت رکھنی ہے, بلکہ بس اب یہ کام یہیں تک سٹاپ ہے, ختم. اس کا سبب اگر دیکھیں تو تھوڑی سی مصیبت جو روحانی طور پر ہی ہو, اس کے مد نظر ہم فوراً ہمت ہار جاتے ہیں. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں دوسری کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے. دوسری کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے. اب ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت کثرت کی زندگی کے مقابلے میں, جلال کے مقابلے میں, یہ دکھ تو دم بھر کے ہیں. اب دم بھر کے یعنی ایک سانس کے, ایک مثال طور پر بس یہ دم بھر کی. اور پولس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہے جو کہ ہم اسے بہت بڑا وسیع پہاڑ بنا لیتے ہیں. آج ایسے بہت سے ایماندار, ایسی بہت سی زندگیاں جو جلال کو پانے کے متمنی ہوتے ہیں. شاید آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ جلال میں داخل ہو, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً داخل ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ یقیناً آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. خواہش مند ہیں, ہر کوئی خواہش مند ہے, لیکن عملاً اس دنیا میں ہمیں کر کے دکھانا ہے, کچھ مسیح کے لیے کرنا ہے. اور پولس رسول یوں بیان کرتا ہے 17ویں آیت, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے. اب کثرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دکھ تو دم بھر کے ہیں, اور نسبتاً مصیبت کچھ بھی نہیں جو مسیح کی قربت اور جلال سے حاصل ہوتی ہے. وہ دکھ جو مسیح نے سہے, یہ ہماری ہلکی سی مصیبت. اور میں اس کو یوں لوں گا کہ ہم نے کانٹوں کا تاج پہننا تھا, اور کیل ہم پر جو ہمارے ہاتھوں میں جو لگنے تھے اور پاؤں پر جو لگنے تھے, کوڑوں کی مار جو ہمارے بدن پر جاری ہونی تھی, وہ مسیح نے سہ لی. لیکن تو بھی آج ہم اس قدر آرام پسند اور ہلکی سی مصیبت کو دیکھ کر خائف ہونے والے بن جاتے ہیں. تو جلال میں کیسے داخل ہوا جائے؟ پھر تو جلال میں داخلہ ممنوع ہو سکتا ہے آپ کے لیے, لیکن مسیح یہ چاہتا ہے کہ آپ جلال میں داخل ہوں. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی جب ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے. پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے, جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا, تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. اب غور کریں, جو دم بھر کی ہلکی سی مصیبت کو سہتے ہیں اور کلام اور خدا کے خادموں کے حضور خادم اگر چاہیں تو خدمت میں اور مستحکم ہوتے جاتے ہیں,
تو یہ یاد رہے کہ بائبل مقدس یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ خدا نے ہمیں ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. تو دکھ، مصائب، مشکلات تھوڑی مدت کے لیے ہیں، اور ان سے گزرنے اور وفادار رہنے کے بعد خدا کامل کرنے والا اور قائم اور مضبوط کرتا ہے تاکہ جلال میں اس کے ساتھ رہیں. اور میں ایک دن بیٹھا غور کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آتی، مصیبتیں آتی ہیں اور یقیناً آتی ہیں، اور مصیبتوں کا آنا بہت اچھی بات ہے. میں یوں سمجھتا ہوں کہ اگر مصیبتیں نہ آئیں تو ہمارا ایگزام نہ ہو. ہر سال اگر جس طرح دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ویں تک امتحانات ہر سال ہوتے ہیں، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹرز، اس میں امتحانات دیں تو ہی نیکسٹ میں، نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ سٹینڈرڈ میں بڑھا جا سکتا ہے. پروموشن اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں پورے اترتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہماری پروموشن ہوتی جائے لیکن امتحان نہ آئے تو ایسا ممکن نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلال میں داخل ہوا جائے اور امتحان نہ آئے. بس بیٹھے ہم سکون سے خدا کے حضور دعا کریں اور بس یہاں تک کہ بہت ہے. لیکن میرے عزیزو یہ جان لیں کہ خدا کے حضور میں پروموشنز اسی وقت ممکن ہے، خدا کے حضور سے ترقی اور خدا میں قائم رہنا اور کامل ایمان میں اور اس میں جڑ پکڑنا اور اسی طرح اس میں مضبوط بننا یہ ضروری ہے. اور جب اس میں وفادار رہتے ہیں، دکھ آئیں اور دم بھر کی ہلکی سی مصیبت جیسے دکھ جب آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے نہیں ہے کہ وہ پہاڑ بن جائیں، بلکہ یہی سوچا جائے کہ جلال کے لیے یہ تھوڑے ہیں. پازیٹیو سوچ ہو، ہم فوراً نیگیٹو سوچ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہماری کوشش فوراً نیگیٹو کی طرف ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، اور جب ہم اس کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی جب ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے. یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں. بائبل مقدس یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے اندر کامل محبت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم مسیح کے حضور جلال میں داخل ہوتے ہیں. اور داخلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دم بھر کی مصیبتوں کو برداشت کریں اور مسیح کے قریب اور رہیں اور اس میں قائم رہیں، مضبوط بنیں، تاکہ ہمارے لیے کاملیت ہو. اور جب تک مسیح ہمارے اندر نہ ہو تو یہ جان لیں کہ ہم
कामिल नहीं हो सकते। और कामिलियत हमारे लिए है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कामिलियत उसी वक्त मुमकिन होती है जब हम खुदा के हुजूर उन दुखों को उठाते हैं मसीह के लिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर, रूहानी सेंस में, रूहानी नज़रिए में उन दुखों को सहते हैं। कलाम की सच्चाइयों को अगर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वहाँ पहुंचाने में मुश्किलात हैं तो वो दुख हैं। और आपकी ज़िंदगी में मसाइब है रूहानी तौर पर, रूहानी काम के लिए, तो वो अगर आप उन दुखों को उठा रहे हैं तो यकीन जान लीजिए आप उनमें मजबूत हैं, वफादार हैं, कामिल हैं और कायम हैं और साबित कदम हैं, तो आप उसके हुजूर से जलाल में दाखिल हो सकते हैं। और उस वक्त तक हम कामिल नहीं हो सकते जब तक मसीह हमारे अंदर मौजूद ना हो। मसीह जब तक हम में मौजूद होता है और हम मसीह में होते हैं तो इस सबब से हम जलाल में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि हम उसके वारिस, खुदा के वारिस उसी वक्त बनते हैं जब हम मसीह को अपना लेते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं और मसीह के साथ कराबती हो जाते हैं, मसीह के साथ शामिल हो जाते हैं, मसीह में शरीक हो जाते हैं। तब हमारी ज़िंदगियाँ जलाल में दाखिल हो सकती हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। आज खुदा ये चाहता है कि आप खुदा के करीब हों। खुदा ये चाहता है कि आप खुदा के पास आएं और दुख, मसीह के लिए दुख उठाएं, रूहानी तौर पर उसमें बेदार हों और कलाम को फैलाएं, कलाम की मुनादी करें, उसके गवाह बन जाएं, गवाही दें, ताकि आप जलाल में बढ़ते जाएं और मुस्तहकम होते जाएं और उसके काम को करते जाएं, खिदमत के काम को करते जाएं। अगरचा आपके लिए रुकावटें कितनी ही क्यों ना हो, आपके लिए मुसाइब कितने ही क्यों ना हो, आप साबित कदम हैं, आप कायम हैं उसमें और उस काम को आप छोड़ नहीं रहे बल्कि और मजबूती से थामे हुए हैं, तो ये जान लें कि आपके लिए बरकत है, आपके लिए ज़िंदगी है, आपके लिए जलाल है, आपके लिए बादशाहत है और आपके लिए अब्दी ताज है। किसके हुजूर से? खुदा के हुजूर से। आएँ अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। आज अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, आए खुदावंद यीशु, मैं तेरे हुजूर आया हूँ, तो मुझे छू ले, मुझे फजल बख्श कि मैं तेरे हुजूर कामिल तौर पर चल सकूं और उन दुखों को जो मुझ पर मेरे लिए हों मैं उन्हें बर्दाश्त करूं और तुझ में होते हुए उनका सामना करूं और खुदावंद मुझे कायम रहने में फजल बख्श, मुझे मजबूती बख्श, ईमान की मजबूती बख्श, पुख्तगी बख्श दे, मुझे कामिल करता जा, मुझे वफादार बना दे, यीशु नाम में, आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, आए कदूस जिंदा आसमानी खुदा, तेरे हुजूर इन जिंदगियों को लाया हूँ, तू इन्हें छू ले यीशु नाम में। आए बाप, तेरी कुदरत इन जिंदगियों में जारी हो और खुदावंद तू इन्हें फजल बख्श दे कि तेरे साथ दुखों को उठाएं और तुझ में रहते हुए, तुझ में होते हुए उन दुखों को सहें, बर्दाश्त करें रूहानी तौर पर, ताकि खुदा तुझ में बढ़ें, मजबूत हों, कायम हों, वफादार हों, बेदार हों, जागते रहें और तुझसे खुदावंद ये जलाल और अब्दियत और ज़िंदगी के ताज को हासिल करें यीशु नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा ये चाहता है कि आप दुख उठाएं ताकि आप जलाल में दाखिल हों। मे गॉड ब्लेस यू।